ڈیلی اب تک نیوز کے پروگرام موچی دروازہ میں میں ہوں لبنہ خان، میرے ساتھ ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب اور میرے آج کے مہمان ہیں مدثر بشیر صاحب، جو کہ پنجاب کی ثقافت تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ پنجاب کی زبان، ثقافت، تاریخ کے معتبر دانشور ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ان سے لاہور کے میلوں اور تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو میلے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میلوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور وہ کس خطے میں ان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے مختلف ریلیجنز یہاں پہ آتے رہے، مختلف وارئرز وہاں پہ آتے رہے، تو ان کی چیزیں، ان کی شکلیں، اپنی اپنی حیت جو ہے نا وہ بدلتی گئی۔ اب اگر ہم پرٹیکولرلی لاہور اور پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح بلے شاہ نے کہا ہے کہ میلے باجوں میلہ اونتر، اٹ مینس کہ اگر کسی میلے کے اندر ملن نہیں ہے، بندے کا بندے کے ساتھ ملن نہیں ہے، خلقت کا ایک دوسرے کے ساتھ ملن نہیں ہے، وہ میلہ نہیں کہلاتا۔ میلے تو سینٹرل پوائنٹ ہی اس چیز کے تھے کہ وہاں پہ لوگ ملتے تھے۔ آپ کا مطلب ہے کہ میلوں، جو بلے شاہ نے کہا ہے کہ میلہ ملنے کا نام تھا، یعنی پنجاب کی تہذیب میں میلے جو ہیں وہ لوگوں کے، خاندانوں کے یا مختلف تہذیبوں کے ملنے کا ایک پوائنٹ تھے۔ خیر آپ اس کو بہت خاندانوں کا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ہر علاقے کی اپنی اپنی ٹریڈیشن کے مطابق مختلف میلے وہاں پہ موجود تھے۔ اور جس طرح لاہور کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سجنوں اے لاہور 7 دن دے 8 میلے کار جاواں کیڑے ویلے، تو اتنے میلے تھے یہاں پہ، اتنے فیسٹیولز تھے۔ اور ان میلوں کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس میں آپ اکانومی کو سب سے پہلے رکھتے ہو کہ لوگ سارا سال اپنے پیسے اکٹھے کرتے تھے کہ جی ہم نے فلاں میلے کے اندر سیلیبریشنز کرنی ہے، فلاں میلے میں ہم نے جانا ہے۔ تو اس میں پیسہ جو تھا وہ ایلیٹ کلاس سے ٹورڈز نیچے آ رہا ہے۔ اب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلانے مال کے اندر میلہ لگ رہا ہے یا بحریہ ٹاؤن میں میلہ لگ رہا ہے یا کسی بھی اور بڑی جگہ پہ لگ رہا ہے، تو اس میں پیسہ آپ ملٹی نیشنل کو دے رہی ہیں۔ اور لاہور کے جو میلے تھے، کچھ میلے اس طرح کے تھے کہ جہاں پر صرف اور صرف انہی میلوں کے اندر سے اتنی کمائی کر لیا کرتے تھے لوگ کہ وہ پورے سال کا اپنا خرچہ نکال لیا کرتے تھے۔ مطلب میلے جو تھے وہ 2 طرح کی حکمت عملی رکھتے تھے۔ ایک تو غریب لوگ اپنا کاروبار یا کاروباری لوگ جو ہیں وہ سال بھر کے لیے کماتے تھے، اور امیر لوگ جو تھے وہ اپنے لیے سامان تعیش اکٹھا کرتے تھے یا میلوں میں آ کے خوش ہوتے تھے، خریداری کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، صرف یہ تھوڑی تھا کہ جی وہاں پہ صرف مٹھائی کی دکانیں لگ گئیں یا کوئی برتنوں کی لگی، اس میں تھیٹر بھی ہوتا تھا، اس میں میوزک بھی ہوتا تھا، اس میں پورے پنجاب سے جو مختلف گانے والے ہیں، گانیاں والے ہیں، جو گانے والی خواتین جو ہیں، جو راز دھاریوں کا جو تھیٹر تھا، یہ ساری ہمیں ڈفرینٹ فارمز جو ہیں ان میلوں کے اندر ملتی تھیں۔ لوگ اس کو پورا انجوائے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لاہور میں سنگیت اتنا طاقتور تھا، اور وہ یہ تھوڑی تھا کہ ٹی وی اسٹیشن سے یا ریڈیو سے، یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں کہ جب کے ایل سہگل لاہور میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں لاہور سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو لاہور میں سنگیت کیسا لگا؟ انہوں نے کہا یار جب میں اسٹیشن سے اترا تو میں ایک ٹانگے پہ جب بیٹھا تو وہ ٹانگے والے نے ایک تان ماری، تو لاہور کی تو گلی گلی میں سنگیت بہتا ہے۔ تو یہ سنگیت چلتا کس طرح تھا؟ یہ انہی میلوں کی وجہ سے چلتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو ملتے کس طرح تھے، یہ سینٹرل پوائنٹ کس طرح بنتے تھے، ڈفرینٹ لینگویجز تھیں، ڈفرینٹ ایکسنٹس تھے، وہ انہی میلوں کی بدولت تھا کہ آپ ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ سکھلائی کرتے تھے، اور ٹریڈ تو ظاہری بات ہے وہ ہونی تھی۔ مدثر صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اس کی کچھ بیک گراؤنڈ جو مختلف میلے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو سب سے بڑا میلہ یہاں لگتا ہے وہ ہے میلہ چراغاں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہے یہاں پر جو دادا دربار کے اپنا حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن میں اسے اس طرح میلہ تصور نہیں کرتا۔ وہ ایک مذہبی جو ہے وہ تہوار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ لیکن یہ جو میلہ چراغاں ہے،
اس کے اندر پورے کے پورے پنجاب کی ثقافت جو ہے اس کے اظہار ہوتے تھے جو 200-300 برس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں ذرا۔ دیکھیں راما صاحب، پارٹیشن سے پہلے اگر آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو 3 بڑے میلے نظر آتے ہیں۔ ایک تو ٹھوکر نیاز بے کے اوپر بھدر کالی کا مندر ہے، اور وہ ہزارہ سال سے نا اس جگہ کے اوپر ایک میلہ ہو رہا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو انڈیا کے ہندوؤں کے جو بڑے میلے ہیں کمبھ وغیرہ کے چھوڑ کے، ان کے بعد یہ سب سے اہم ترین میلہ جو ہے بھدر کالی کا جو ہے۔ اور 2 بڑے میلے جو تھے، جس طرح آپ نے شاہ حسین کا کہا اور دوسرا میاں میر کا، لاہور کی پہچان اصل میں یہ 2 میلے تھے۔ ایک تو تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو مادھو لال حسین کا میلہ ہے، ابھی بھی آپ کی لاہور کی خلقت کی ایک بہت بڑی گنتی ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ وہی شاہ حسین ہے جس کی کافیاں قوال بھی گاتے ہیں اور جس کی کافیاں مختلف سنگر بھی گاتے رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کو الگ الگ سے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی شخصیت کا نام۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکسیپٹنس کیا تھی؟ مادھو لال کی ہر ریلیجن میں ایکسیپٹنس تھی، وداؤٹ اینی سیکٹ، کسی بھی ڈسکریمنیشن کے۔ اور برٹش پیریڈ کے اندر ایک خصوصی ٹرین چلائی جاتی تھی امرتسر سے، جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آتی تھی اس میلے کو کور کرنے کے لیے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آپ نے انڈیا کی فلموں میں، پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا، وہ نکر والا ایک بندہ ہوتا ہے پولیس والا، اور وہ ہزار کا مجمع جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن مادھو لال کے میلے کے لیے کیا کرتے تھے کہ وہ مختلف دیگر اضلاع کی بھی جو پولیس اس کو بلا لیتے تھے۔ جب آپ انجینئرنگ یونیورسٹی سے شالامار باغ کی طرف جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ دائی انگا کا مقبرہ آتا ہے، گلابی باغ۔ وہ آج بھی ادھر، اب تو خیر وہ ٹرین چل گئی، اس سے پہلے جب ویگنیں چلتی تھی وہ بس اسٹاپ کہلاتا ہے گلابی چوکی۔ اچھا، گلابی چوکی بس اسٹاپ تو تھا، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ گلابی چوکی اس کا نام کیوں تھا۔ جب شاہ حسین کا میلہ ہو رہا ہوتا تھا، جو کہ میلہ چراغاں کہلاتا ہے، تو وہاں پہ فار دا ٹائم بینگ ایک چوکی قائم کر دی جاتی تھی کچھ عرصے کے لیے، جس میں دیگر اضلاع کی جو پولیس آئی ہوتی تھی اس کو وہاں پہ اسٹے کروایا جاتا تھا، تو پھر وہ سارے کے سارے میلے کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ تو مادھو لال حسین کی تو ایک بہت یہ خاص جو ہے نا سگنیفیکنس ہے۔ اب آپ نے جو تھوڑا سا اچھا، مادھو لال کے جو شاہ حسین کا میلہ، مادھو لال حسین میلہ چراغاں، بہت سارے آپ نے کر دی۔ میں آپ کو یہ بتانے جا رہی تھی کہ اس کو پنجاب میں، لاہور میں اور جس علاقے میں یہ مدار ہے اس کو لوگ مادھو لال حسین کے میلے کی بجائے اس کو میلہ چراغاں کہتے ہیں، کیونکہ وہاں مختلف نام ہے، مطلب وہ چراغوں کے چراغ جلانے آتے ہیں لوگ، بہت بڑا ایک وہاں جلائے جاتے ہیں چراغ منوں کے حساب سے، ویکس جو ہے۔ اچھا، اس میلے کے حوالے سے جو مدثر صاحب ہمیں بتائیں گے بہت بہتر، لیکن اس میلے کے حوالے سے ایک یہ بات بھی مشہور تھی کہ وہ میلہ ختم نہیں ہوتا تھا، وہ میلہ لوٹ لیا جاتا تھا۔ آخر میں جو سکھوں کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بولیاں بولی جاتی تھی، ادھر سے سکھ بولیاں بولتے تھے، ادھر سے مسلمان بولتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسی جو مخرب اخلاق بولیاں جو ہے وہ بھی بولی جاتی تھی۔ اس کے بعد لڑائی بھی یہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد میلہ جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا تھا، اور جب لوگ واپس جاتے تھے انہوں نے کہا کہ سناؤ بھی میلے اور جی میلہ لوٹیا گیا۔ تو یہ ایک اس کا یہ بھی ایک وہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ مدثر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، وہ یہ کہ آج کے مالز کے اندر میلہ جو ہے، جو میلے لگتے ہیں وہاں ملٹی نیشنلز کی طرف غریب آدمی کا پیسہ جو ہے وہ ایلیٹ کی طرف جاتا ہے، جو پہلے ہی امپیریلسٹ۔ علامہ صاحب، میں تو اس کو اس طرح کہنا چاہوں گی، غریب کا پیسہ ایلیٹ کی طرف نہیں بلکہ غریب قوموں کا پیسہ جو ہے وہ ملٹی نیشنلز لے کے پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ کنٹری سے دوسرے ملکوں ڈیولپ کنٹریز کی طرف جانا۔ چلے یہ ایک اور بحث ہو جائے گی، تو اب میرا خیال ہے کہ ہم مدثر صاحب کو ہی بول دیتے ہیں، ہم نے کافی بات اس پہ۔ اچھا، مدثر صاحب کے بارے میں آپ کو لبنہ ایک بات بتاؤں۔ مدثر صاحب کا ایک ناول ہے کون، اور یہ اتنا خوبصورت ناول ہے کہ کشترا یونیورسٹی ہے اپنا یہاں ہریانہ میں،
انہوں نے MA پنجابی کے اپنے سلیبس میں اس کو جو ہے وہ شامل کیا ہے، اور انہیں باقاعدہ کینیڈا کی ایک ڈاہان ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے پنجابی زبان کے حوالے سے اور پنجاب کے خاص طور پہ، اور یہ شاعر بھی بڑے اچھے ہیں. بہرحال ابھی تو ہم ان سے مزید لاہور کے میلوں کے، خاص طور پہ میاں میر کے میلے کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے آپ ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. وہ جو پہلے لبنہ بات کر رہی تھی کہ چراغوں کا میلہ، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 1990-95 تک نا مارچ کا مہینہ بہت زیادہ مشہور ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جی 31 مارچ میں نتیجے بولنے نے. پورے مارچ پورے پنجاب میں نا 31 مارچ کو ریزلٹس اناؤنس ہوتے تھے اور لوگوں کے لیے بڑی سیلیبریشن ہوتی تھی. عموماً مارچ کا ہی آخری ہفتہ ہوتا تھا جس میں میلہ چراغاں جو مادھولال حسین کا لگتا تھا. اس کی ایک اور بڑی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ چراغی کی رات، چراغی مین چراغ، وہ ساری رات چراغ جلتے تھے. اور لاہوریوں نے وٹنس کی ہے اس بات کو کہ کئی سال انہوں نے دیکھا ہے کہ بارش بھی ہوتی تھی، بہت تیز آندھی بھی چلتی تھی. تو وہ آندھی، وہ بارش، لیکن چراغ جلتے رہتے تھے. میں تو اس کو ایک سمبولکلی بھی لیتا ہوں کہ یہ آندھی اور جو بہت تیز بارش ہے، یہ تو شاید کوئی بادشاہت کی نشانی تھی کہ بادشاہت جو ہے وہ اس روشنی کو، لوگوں کے ملن کو ختم کرنے کے اوپر تلی گئی. اور لیکن لوگ اپنے چراغ جلاتے جا رہے ہیں اور لوگ اکٹھے ہیں سارے کے سارے اس میں، اور یہ برسہ برس چلتا رہا. پھر جس طرح آبادیاں بڑھیں، آپ نے دیکھا کہ شالامار باغ کے بالکل سامنے انگوری باغ ہوا کرتا تھا کس زمانے میں، وہ قبضے ہوئے. پھر وہ انگوری باغ جو تھا وہ وہاں پہ انگوری سنیما بھی بنا، اور پھر انگوری باغ اسکیم بھی بن گئی، لیکن باغ سارا ختم ہو گیا. اس کی ایک آدھ برجی وہاں پہ ابھی بھی نظر آتی ہے. پورے کھیت تھے اور کئی ایکڑوں میں وہ جو ہے نا میلہ. صاحب میلہ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا، میں اسی علاقے سے بلانگ کرتی ہوں. میں نے میلے کو باہر بھی دیکھا، اندر دربار کے قریب کے علاقوں میں تنگ بازار بھی تھے، میلہ بھرپور رہتا تھا. ایکچولی ان میلوں کی جو رونقیں ختم ہوئی ہیں، وہ کچھ ایسے ناگہانی حالات پنجاب میں آئے جیسے دہشت گردی کے واقعات اور اس طرح کے معاملات، تو یہ میلہ جو ہے وہ کم ہوتا گیا، محدود کر دیا گیا. لیکن میں نے بھی ان میلوں کو بھرپور انداز میں دیکھا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور منا رہے ہیں. اور پھر خواتین کا بھی ایک خاص دن مخصوص رکھا جاتا تھا، تیسرا دن خواتین کا ہوتا تھا. وہ چراغ جلانے آ رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، اور بازار اور سڑکیں سجی ہوئی ہیں. یہ جو پہلی بات تو آپ کی بالکل بڑی خوشگوار بات ہے کہ یہ سارا کچھ سیلیبریشنز ہوتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خواتین کا دن جو مخصوص کیا گیا تھا وہ 80s میں کیا گیا تھا کہ یہ خواتین کا دن ہے، یہ بندوں کا دن ہے. اس سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی ڈسٹنکشن نہیں تھی. وہ ایک خاص طرح کا ایک مذہبی سارا سین چل رہا تھا، تو اس میں یہ کیا گیا تھا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے میوزک بھی سنا، تھیٹر بھی سنا. اور جو میلہ انیشلی رنجیت سنگھ کے پیریڈ میں، برٹش پیریڈ کے اندر بھی شالامار باغ کے اندر لگا کرتا تھا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میلے کی اتنی عقیدت ہوتی تھی کہ پورے پنجاب سے جو گانے والی خواتین تھیں ان کے خیمے لگتے تھے اندر. باہر اور طرح کا تھیٹر لگتا تھا، اندر گانے والیوں کا لگتا تھا. اور اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کسی بندے نے کوئی پیسے دینے ہیں اور پھر سننا ہے. ہر ایک بندے کو پتا تھا کہ جی یہ فلاں کا خیمہ ہے، فلاں کا خیمہ ہے، اور وہ چل رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ گانا سنتا جا رہا ہے اور وہ اس کو سارے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح کا ہی سین جو ہے چراغوں کے میلے کے، یہ مارچ میں ہے. اور اس سے پہلے فروری میں ہوا کرتا تھا بسنت کا میلہ، پتنگ بازی کا نہیں، بسنت جو بدلتی ہوئی رت ہے اس کا. اور وہ بھی اسی ہی ایریے میں ہوا کرتا تھا، شاہ حسین کے ارد گرد ہی ہوا کرتا تھا. اور اس کا بھی جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ آپ کا شالامار باغ تھا، بسنت میلہ کا. ہاں جی، بسنت کا جو میلہ. ہاں جی. تھا. لیکن جو پتنگ بازی کے حوالے سے میلہ تھا، بسنت کا میلہ، وہ اگر آپ لاہور قلعے کے پاس جائیں تو جہاں پہ اس کی بیک سائڈ پہ وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں برٹش پیریڈ کی، تو سامنے ایک علی پارک ہے. تو علی پارک کا اصل نام تھا رام لیلا پارک. رام لیلا پارک، ہاں جی، رام لیلا پارک، اس کو بعد میں علی پارک کیا گیا. تو وہیں پہ دسہرہ اور دیوالی کا میلہ ہوتا تھا. اور جو دسہرے میں جو ہندو جو جا کے اپنے راون کے پتلے جایا کرتے تھے وہ منٹو پارک میں جا کے جلایا کرتے تھے، اور بہت قداور ہوا کرتے تھے.
میں مدثر صاحب آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ جی ٹی روڈ پہ ہی انجینئرنگ یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ ایک اور میلہ لگتا تھا، اس کو وہاں پہ لوگ جو ہیں گھوڑے شاہ کا میلہ کہتے تھے، اور وہاں پہ لوگ گھوڑے چڑھانے جاتے تھے، اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ لوگوں کو بتائیں۔ وہ جن بزرگوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے گھوڑے شاہ کا میلہ، ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں تھے، تو ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ جی کچھ شے عطا ہو گئی کہ وہ جس کو بھی کہتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے جلال میں آگے کہہ دینا کہ جی کہ تمہارا فلانے کا گھوڑا مر جائے، تو وہ گھوڑا ہی مر جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح اسی پروسیس میں ان کی اپنی بھی ڈیتھ ہوگی، وہ بھی کوئی اتنی جوانی میں نہیں رہے۔ پھر تو وہ لوگوں نے پھر اس جگہ کو اپنی عقیدت کا کیا، اور لوگ مختلف قسم کے مٹی کے گھوڑے، لکڑی کے گھوڑے اور طرح طرح کے، جو کہ بہت پارٹیشن سے پہلے جو ہمیں بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت ویل اسٹیبلشڈ تھے، وہ تو چاندی کے گھوڑے بھی چھوٹے سے بنا کے اپنی منت جو ہے نا وہ پوری کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ پورا ایک بزنس ہوا کرتا تھا، جو ہماری کہا جاتا تھا گگو گھوڑے والی جڑیاں زنانیاں ہیں وہ آ کے بیچا کرتی تھیں، اور ان کا بہت زیادہ یہ ٹریڈ تھا۔ جو چونکہ ساری چیزیں اس جگہ سے، اس رہتل سے جڑتی ہیں، جس طرح ایک میلہ پارٹیشن سے پہلے لگا کرتا تھا جہانگیر کے مقبرے میں، تو اس کو کہا جاتا تھا پار کا میلہ، کیونکہ وہ راوی سے پار تھا، اس کو کہا جاتا تھا پار کا میلہ۔ پھر قدموں کا میلہ یہاں پہ ہوا کرتا تھا، پھر بیساکھی کا میلہ بھی تھا، پھر ایک جوڑ کا میلہ ہوتا تھا، وہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کے بالکل ساتھ ہی، مڑی کے ساتھ ہی وہاں پہ گرو ارجن دیو جی کی سمادھی ہے، اور وہ پرٹیکولرلی سکھوں کے لیے بہت زیادہ متبرک ہوتا ہے، اور سکھ بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں لاہوریوں نے کوئی ایونٹ نہیں چھوڑا، لاہور کے جتنے تکیے تھے ان پہ بھی میلے لگتے تھے، ایون کہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ گھوڑے شاہ کے پاس ہی میرا حسین کا ایک میلہ لگتا ہے۔ یہ تھوڑے سے ہم اس لیے ان کو کرتے ہیں کہ یہ مذہبی وہ ان کے عرس پہ منایا جاتا تھا اور اس پہ میلے لگ جاتے تھے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم اب ایک چھوٹی سی نظم آپ سے سن لیں۔ نویں بہار میں جو ہاں تیرے نال کڈا سونا جاپتا ہے، جدوں کوئی آکھے بہار کھاوے خسمان، میں جو ہاں تیرے نال رت بدلدی جاندی ہے، جیون نو من کرتا ہے، پھول کھڑدے جاندے نے، سکی ندی وگتی جاندی ہے، میں جو ہاں تیرے نال حیاتی دا کی حساب کی نتارا، کامود دیاں تانا لتھ دیاں آون، سرسوتی سامنے آن کھلوے، جدوں تکے ہسے گل لاوے، سینے دا پار پار ہی نہ رہے، بدلیاں تھر وچ کھیڈن، بدلیاں تھر وچ کھیڈن، بدلیاں تھر وچ کھیڈن، بگے پتر ساوے ہو جاون، سکھیاں ویڑے گداں پاون، چیکنی مٹی تلک دی جاوے، رکھ دے اولیوں چنی سانب دیاں، جدوں او آکھے میں جو ہاں تیرے نال، رکھ دے اولے، رکھ دے اولیوں چنی سانب دیاں، چنی سانب دیاں، رکھ دے اولیوں چنی سانب دیاں، جدوں او آکھے میں جو ہاں تیرے نال۔ مدثر صاحب، آپ پنجابی شاعری کے علاوہ کیا اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں؟ شاعری تو خیر کوئی میرا اتنا خاص نہیں ہے، کسی زمانے میں جب غالب صاحب کے ساتھ پھرا کرتے تھے اس وقت کوئی اردو شاعری کے وزن وغیرہ بھی سیکھے ان سے تھوڑی بہت کی، لیکن تو اتنا نہیں ہے۔ اور پنجابی میں بھی میرا زیادہ جو ہے وہ فکشن اور ہسٹری پروز کی طرف ہی زیادہ کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنا یہ پروگرام جو لبنہ خان نے کیا ہے اور مدثر صاحب نے خاص طور پہ ہمیں لاہور کے میلوں کے بارے میں بہت یعنی اطلاع کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں انفارمیشن دی ہے۔ مدثر صاحب، آپ کو اجازت دینے کو تو دل نہیں کرتا، آپ کی گفتگو بہت خوبصورت اور بہت اچھا پروگرام چل رہا تھا، لیکن وقت کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ تو میں سب سے پہلے ناظرین آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام کو بھی دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔
بہت شکریہ.